بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ رمضان شریف الحمدللہ بخیر و خوبی گزر رہا ہے۔ آج چھٹا روزہ ہے، موسم بھی مناسب ہے اور اللہ نے توفیق بھی دی ہے۔ نماز، روزہ، نوافل، تلاوت، استغفار، درود پاک، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب تک کسی چیز کی افادیت یا یوں سمجھے کہ اپنی ضرورت مطلب نہ ہو، ہمیں وہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی۔ مثلا رمضان شریف کے روزے ہیں، ایک تو ہے اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی اطاعت، اور روزہ بحیثیت رکن اسلام، اس کی اہمیت اپنی جگہ۔ لیکن اس چیز کو ہم نے کس انداز میں لیا اور یہ چیز ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور ہم نے پھر اس روزے کا کیا حشر کیا، یہ ہے اصل بات جو ہمارا موضوع سخن ہے۔ مثلا اب ہم کسی طبی تحقیق کا پڑھتے ہیں، کسی ماہر کی رائے کو دیکھتے ہیں یا کسی معالج کے مشاہدے کو پرکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو روزہ ہے اس سے دل کی شریانوں کو، جن سے خون سپلائی ہوتا ہے، ان میں جو کثافت آ جاتی ہے، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے یا زنگ لگ جاتا ہے، زنگ ہی کہہ سکتے ہیں ہم، جیسے لوہے کو لگتا ہے اسے اڑنے لگتا ہے، اس سے صاف کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں 3 قسم کے مریض بکثرت موجود ہیں: دل کے مریض، گردوں کے مریض اور جگر کے مریض، اور معدے کا تو ہے ہی، ہر دوسرا تیسرا آدمی معدے کا شکار ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے بخوبی نعمتوں سے نوازا ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، ان میں مالدار لوگ بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، یا علماء کرام بھی بہت زیادہ الحمدللہ اللہ دیتا ہے اپنے نام کی برکت سے، کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ لیکن وہ کھانا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کھانا وہی فائدہ مند ہے جو ہمارے جسم کی ضرورت ہو۔ اگر 1 چمچ ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو دوسرا چمچ ہمارے لیے زہر ہے۔ میں نے تحقیقات میں پڑھا کہ اگر روزہ ہو، یہ اگر اپنی طرف سے روزہ رکھا جائے اور جو روزے کی غرض و غایت ہے وہ پوری ہو جائے، تو جو انجائنا کا درد ہے یا جو خون سپلائی کرنے والی رگیں ہیں، ان کی ٹیوننگ ہو جاتی، اور بلڈ پریشر یا روزے کی حالت میں انسولین کی حساسیت، یہ دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر روزے کے دوران بھوک لگے، پیاس لگے، تو اس سے انسولین کی جو حساسیت ہوتی ہے وہ بہتر رہتی ہے، بلڈ شوگر کا لیول مستحکم رہتا ہے، اور خون کے دباؤ کو ریگولیٹ کرنے کا نظام متوازن رہتا ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر کے خطرے میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی نالیوں کی اندرونی پرت، روزہ اسے صحت مند رکھتا ہے۔ روزے کی حالت میں نائٹرک آکسائڈ کی پیداوار بڑھتی ہے، جو خون کی نالیوں کو پھیلا کر انہیں لچکدار بناتی ہے، خون کے بہاؤ کو آسان بناتی ہے۔ اور پھر روزے میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جسم
ہر آن ہر لمحہ ذرات کو بدلتا ہے. 1 سیکنڈ میں 20,000 سے 20 لاکھ تک ذرات مرتے ہیں اور نئے پیدا ہوتے ہیں. یہ ہمارا جسم، ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کے مطابق کم زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کام دھندا کرتے ہیں، ہل جل کرتے ہیں، اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے ایک آیت میں فرمائے وما مسنا من لغوب، ہم تو اس سارے نظام سے تھکے ہی نہیں. کیا ہے؟ ہم تو اس سارے نظام سے تھکے ہی نہیں، کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی. تھکاوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری مشینری میں جتنی یعنی کیپیسٹی کہہ لیں، جتنی کیپیسٹی ہے یا جس قدر ہمارے اندر جان ہے، طاقت ہے، یہ جسم یہ جب کام کرتے ہیں یہ تھکتا ہے. تھکنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر جو ہماری جسمانی قوت ہوتی ہے، یہ سمجھو کہ وہ بروئے کار لائی جا چکی ہے، اب مزید ہمارے اندر سکت موجود نہیں ہے. اب یہ سکت بحال کرنے کے لیے دوبارہ سے ہمیں ایکٹیو ہونے کے لیے نیند کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، ان چیزوں. یہ ہمارا نظام ہے، قدرت نے جو بنایا ہے. جب ہم تھکتے ہیں تو ہمارا جسم نڈھال ہو جاتا ہے، پھر ہم آرام کرتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، تو قدرتی طور پر اس کی ریپیئر یا روزہ، یہ دونوں چیزیں جو ہمارے اندر فضلات جمع ہوتے ہیں یا وہ مواد جو ہمارے جسم کی ضرورت سے زائد ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خراب ہے، لیکن ہمارے جسم کی ضرورت سے وہ فالتو ہے، اس لیے اسے فضلات کا نام دیا جاتا ہے. تھکاوٹ میں اور روسے میں دونوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ یہ دونوں جسم کو آرام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. اور جب تھکاوٹ ہو جائے، یعنی جب آپ کام کرتے ہیں، آپ کے جسم کی جتنی طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق یہ ہل جل کرتا ہے، تو یہ اس توانائی کو جو وہ صرف ہوتی ہے اسے پوری کرنے کے لیے جو جسم میں غذا موجود ہوتی ہے اسے صرف میں لاتی ہے. جب وہ نہ تمام رہے یا وہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو پھر جسم میں جو فالتو قسم کی چربی ہے یا فالتو قسم کا مواد ہے جسے ہم فضلات کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، جو ہم غذا کھاتے ہیں نا، یہ سب کی سب غذا ہوتی ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہاضمے کا اور صحت کا ایک اصول ہے کہ جتنا کوئی طاقتور ہوگا، جتنی کوئی غذا جذب کرے گا، اتنی ہی وہ اس کے فضلات کم بنیں گے. اور جس قدر وہ زیادہ طاقتور ہوگا اس کا فضلہ کم بنے گا. اور جس وقت انسان کا جسم کمزور ہوگا تو وہ غذا کو ہضم نہیں کر سکتا، جسم اس غذا کو فضلے کے ذریعے باہر پھینک دیتا. اس لیے جو بھی طاقتور چیز ہوتی ہے، طاقتور پشتے ہوں، معجونیں ہوں، یاقوتیاں ہوں اور جوارشات ہوں، کچھ بھی ہو جو طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں قبض ہوتی ہے. مثلا جتنے بھی آپ پشتے لگا لیں، آپ کشتہ فولاد لگا لیں، کچلا لگا لیں، سینکھیا لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں، یہ سب قابض ہوتے ہیں. قابض یعنی وہ جسم کو طاقت دیتے ہیں، تو قبض ہوتی ہے یعنی وہ رطوبات کو خشک کرتے ہیں. تو اس لیے روزہ بھی طاقت پیدا کرتا ہے. بظاہر اس میں
جو جسم ہے وہ کمزور دکھائی دیتا ہے، کیوں کہ وہ فضلات جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، اس لیے جو ظاہری حجم ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے جسم زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، وہ آدمی عمومی طور پر بیماریوں میں کم مبتلا ہوتا ہے، اور جو لوگ ویلے پڑے رہتے ہیں، فارغ رہتے ہیں یا عشائشی کی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو امراض زیادہ پکڑتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ اٹیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ روزے سے جو دل کی نالیوں میں کثافت آ جاتی ہے یا ان کے خون کی روانگی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، وہ روزے کی برکت یا روزے سے جو جسم کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں یا جو چیز روزے میں پیدا ہوتی ہے کہ بھوک اور پیاس، اس سے وہ جو چیز جسم کے کام کی تھی لیکن جسم اسے اپنے کام میں نہ لا سکا، وہ بطور فضلہ وہ جسم میں جمع ہوتی رہی اور وہی ایک رکاوٹ کا سبب بن گئی۔ اب دیکھیں گھر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم انہیں اپنی ضرورت کے تحت لاتے ہیں، خریدتے ہیں، رکھتے ہیں، لیکن جب ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں وہی چیز جو ہم نے برتی ہوتی ہے، جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، جو ہم نے قیمتاً لی ہوتی ہے، ایک وقت میں ہم اسے گند سمجھ کر اسے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب اس کی وہ اہمیت نہیں رہی کہ جب انہیں خریدا گیا تھا اس وقت تھی، اب ان سے ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ یہی ہمارے فضلات ہیں، یہی ہماری رکاوٹیں ہیں، اور یہی ہمارے رگوں کی بلاکیج کا سبب ہے۔ روزہ اس فضلے کو اور یا اس فاصل مادے کو جلا کر خاک کر دیتا ہے اور وہ رگیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی برکات سے مالا مال فرمائے اور اسے اپنی منشا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔